السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ الفتح ہے، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 17 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عن المؤمنین حقیقی ایمان والوں سے، اذ یبایعون کا جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرۃ ایک خاص درخت کے نیچے، فعلم پس آزما دیا اللہ تعالیٰ نے، ما جو فی قلوبہم جو ان بیچ ان کے دلوں کے تھا، فانزل السکینۃ پس اتاری اس اللہ نے حقیقی تسکین، علیہم اوپر ان حقیقی ایمان والوں کے، وَأَصَابَهُمْ اور ثواب دیا ان کو، بدلہ دیا ان کو، فتحً قریبا فتح قریب کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، جن مومنین نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی صورت میں بدلہ لینے کی بیعت کی تھی، عہد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو ہے اللہ جانتے تھے، آزما دیا ان کے دلوں میں کہ واقعی ان کے دل جو ہے خالص ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ان پر جو ہے اپنی تسکین اتاری اور ان کو قریب کی فتح کا بدلہ عطا فرمایا۔ ثواب کے معنی بدلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی جو ہے بڑی قریب وقت میں جو ہے لکھ دی ہے، فیصلہ فرما دیا ہے۔ وَمَغَانِمَ اور اس نے ان کو بدلہ دیا ہے، کثرتاً بہت زیادہ، یاخذونہا وہ پکڑیں گے ان غنیمتوں کو۔ آئندہ کے لیے جو ہے ایک تو مدینہ پہنچ کر، حدیبیہ سے واپس مدینہ پہنچ کر جو ہے ایک قبیلہ تھا اس یہودیوں کا، اس پر جو ہے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے خبر لو، ان پر حملہ کرو، چنانچہ وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا ایمان والوں کا، وہ قلعوں سے جو ہے وہ باہر نکل آئے صلح کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ جو کچھ تم اٹھا سکتے ہو، مال چیزیں وہ اٹھا لو اور یہ مدینہ سے نکل جاؤ، خیبر کی طرف چلے جاؤ۔ یہ پہلا ہے کہ وہ بہت سا مال و دولت چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ دوسرا جو ہے اگلے سال جو ہے پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے خیبر کی فتح ہوتی ہے، فتح مکہ کے بعد خیبر فتح ہوتا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ملتا ہے۔ تو یہ مغانم کثیرتاً غنیمتوں کا بھی بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کثرت سے تھیں، یاخذونہا وہ جو ایمان والے پکڑیں گے ان غنیمتوں کو۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً زبردست، حکیمہ دانائی والا۔ وعدکم اللہ وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے مغانم کثیرتاً غنیمتوں کا کثرت سے، تاخذونہا تم پکڑو گے ان جو ہے غنیمتوں کو، یعنی مال غنیمت جو ہے تم آئندہ خیبر میں اور خیبر سے پہلے یہودیوں کا جب قبیلہ نکالا گیا مدینے سے، ان کا مال و دولت جو مال غنیمت ہے وہ تم پکڑو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ پس اس نے جلدی کی واسطے تمہارے حاض ہی اس کام کی، اللہ نے وہ مال غنیمت میں جلد دینے کا فیصلہ کیا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ اور روک لیا ہاتھوں لوگوں کے کو، عنکم تم سے۔ حدیبیہ کے مقام پر جو ہے مکہ والے جنگ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے، لڑائی چھیڑنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ہاتھ لڑائی سے روک لیے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً اور تاکہ ہو نشانی للمؤمنین واسطے حقیقی ایمان والوں کے، وَيَهْدِيَهُمْ اور تاکہ وہ ہدایت دے ان کو صراط مستقیم راستے سیدھے کی۔ تو یہ ایک تو حدیبیہ پر جو ہے کے مقام پر جو ہے مکہ والوں کو لڑنے سے روکا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا یہ جو یہودی سے قبیلہ تھا جس کو نکالا گیا،
واپس آ کر حدیبیہ کے سفر سے واپس آ کر نبی علیہ السلام نے جو یہودی قبیلے پر جو ہے حملہ کیا، تو وہ بھی جو ہے ان کو بھی ان کے دلوں میں اللہ نے خوف طاری کر کے ان کو جو ہے مجبور کر دیا صلح پر۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لڑائی سے، ایمان والوں کے ساتھ لڑائی سے روک دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو کیا ہے، یہ مومنین کے لیے بہت نشانی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف طاری کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ نہ سکے۔ وَأُخْرَى، اور دوسری بات، لَن تَقْدِرُوا، نہیں تم قدرت رکھتے، طاقت رکھتے، علیہا، اوپر اس کے، قد احاط اللہ بہا، تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس بھلائی کو، خوشخبری کو۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ خیبر کی فتح ہے۔ اس مدینہ کے یہودی قبیلے کے خلاف فتح کے بعد آگے خیبر کی فتح جو ہے وہ بھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی خوشخبری سنا دی۔ وَقَانَ اللّٰهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر لڑتے تمہارے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہوئے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، البتہ پھیر دیتے وہ تمام پیٹھیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا، پھر نہ پاتے وہ وَلِيًّا، کوئی دوست، ولا کوئی ولا نصیرہ، نہ کوئی مددگار۔ فرمایا یہ کافر، مدینہ کے یہودی یا مکہ والے یا کوئی اور کافر جو ہے، اگر تمہارے ساتھ لڑتے تو انہوں نے پیٹھیں دکھا کر بھاگ جانا تھا۔ یہ میدان جہاد میں ڈٹ نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، اور جب ان کی دوڑیں لگنی تھی تو پھر ان کا نہ کوئی دوست ہوتا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوتا۔ سنت اللہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا، اللہ کی وہ طریقہ، قد خلت ہے کہ گزر گیا، من قبل، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کے دلوں میں جو ہے مومنین کا خوف طاری کر دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے کافروں کو بھگا دیتے ہیں مومنین کے سامنے سے۔ وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لِسُنَّتِ اللّہ، واسطے اللہ کی سنت کے تبدیلا، بدلنا۔ یہ قیامت تک ہے کہ جب بھی ایمان والوں کے خلاف جو ہے کافر جو ہے وہ لڑیں گے تو اللہ جو ہے مدد کرے گا ایمان والوں کی، اس طریقے سے کہ ان کے دلوں میں ایمان والوں کا خوف طاری کر دے۔ جیسے افغانستان پر جو ہے امریکہ بدماش جو ہے اپنے باقی 48 بدماشوں کو، 48 بدماشوں کو جدید اسلحہ کے ساتھ جو ہے لے کر آیا تھا افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن 20 سال اس نے جدید اسلحہ چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کی حفاظت فرمائی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان بدماشوں کے دل میں افغانیوں کو جب خوف طاری کیا تو وہ خود بھی بھاگ گئے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر جو یہاں سے افغانستان سے وہ بھاگ گئے۔ اللہ نے 20 سال بعد پھر جو ہے اپنا ہتھیار یہ استعمال کیا کہ ان کے دلوں میں مومنین کا خوف طاری کر دیا، اور اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ سارے بدماش جو تھے، انڈیا بھی ساتھ تھا، یورپ وغیرہ بھی، سب بھاگ گئے۔ فرمایا اللہ کی سنت جو ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ اللہ کا جو سنت کیا ہے؟ مومنین کی مدد۔ تو اللہ کافروں کے ہر محاذ میں ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، کفا، جس نے روک دیا، ایدیہم، ان کافروں کے ہاتھوں کو، انکم، تم سے، وَایدیکم، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا، انہم، ان کافروں سے، بے بطن مکہ تھا، مکہ کی وادی میں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ کی وادی ہے اس میں مکہ والوں کو ایمان والوں پر حملہ کرنے سے روک دیا، اور ایمان والوں کو مکہ کے مشرکین پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارا جو ہے یہ کامیابی کا جو ہے پروگرام جو ہے وہ اللہ نے مرتب کیا تھا۔ من بعد اس کے ان اظفرکم، یہ کہ اس نے کامیابی دی تم کو، علیہم، اوپر ان کے،
اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہو چکے ہیں ان سب غزوات میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر جو ہے تم ایمان والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، اظفر کامیابی عطا فرمائی تھی۔ وکان اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے بصیرہ دیکھنے والا، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین وہ کافر وہ لوگ ہیں، کافر وہ لوگ ہیں کافر جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وصدوکم اور روکا تم کو عن المسجد الحرام ایک خاص مسجد خاص احترام والی سے، یعنی مکہ والے وہ کافر ہیں جنہوں نے مسجد حرام جس کے اندر اللہ کا گھر ہے مکہ میں، اس مسجد میں جانے سے تم کو روکا، والہدیہ اور تمہاری حقیقی قربانیوں کو روکا کہ تمہیں مکہ کے میدان جو ہے مینا میں جا کر قربانیاں جو ہے وہ کرنے سے روکا، معکوفاً جو وقف کی گئی تھیں، روکی گئی تھیں، این یبلغ محلہ یہ کہ وہ پہنچیں اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ یہ مکہ والے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو جو ہے مسجد حرام میں حج کے لیے نہیں جانے دیا، اور نہ تمہاری قربانیاں جو تھی جانور تمہارے ہاتھ پہ قربانیوں کے جو معقوف جو ہے وہ مقرر کیے گئے تھے، تم نے مختص کیے تھے، ان کو بھی ان کی حلال ہونے کی جگہ جو ہے مینا میں نہیں جانے دیا، ان کو بھی روکا۔ ولولا رجال مومنون اور اگر نہ ہوتے مرد ایمان والے، ونساء مومنات اور اگر نہ ہوتی عورتیں ایمان والی، لم تعلموہم نہیں تم جانتے تھے ان کو، ان تطؤوہم یہ کہ لتاڑ دیتے تم ان کو، مسل دیتے تم ان کو، فتصیبکم پس پہنچی تم کو منہم ان ایمان والوں کی طرف سے معرۃ پریشانی، افسوس، بغیر علم بغیر علم کے۔ فرمایا ہم نے تمہیں اور مکہ والوں کو لڑائی سے اس لیے روکا تھا کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ ایمان والے مرد اور عورتیں چھپے ایمان والے بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ اگر ہم اجازت دیتے تو تم ایمان والوں کو بھی مسل دیتے، ان کو بھی تم جو ہے شہید کر دیتے، ختم کر دیتے، اور بعد میں جب تمہیں پتہ چلتا تو تم کو جو ہے معرت تمہیں افسوس پہنچتا بغیر علم کے، بغیر علم کے۔ اگر بغیر ان کے جانے تم جنگ کرتے، مومنین کو جانے بغیر جو مکہ میں چھپے بیٹھے تھے ایمان لے کر مرد اور عورتیں، تمہیں ان کا علم نہیں تھا، اگر تمہیں جو ہے لڑائی کی اجازت دی جاتی تو ان کو بھی تم قتل کر دیتے، اور پھر تمہیں بڑا ہی دکھ ہوتا، افسوس ہوتا کہ ہم نے ایمان والوں کو قتل کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں لڑائی سے روکا۔ لِیُدْخِلَ اللَّهُ فِی رَحْمَتِهِ تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ بیچ اپنی رحمت کے میں یشاء اور جس کو وہ چاہے۔ لَوْ تَزَیَّلُوا اگر وہ ایمان والے مرد اور عورتیں زائد ہو جاتے، ٹل جاتے، یعنی مکہ چھوڑ دیتے، اگر مکہ سے نکل جاتے، ایمان والے جو ہے مکہ والوں سے علیحدہ ہو جاتے، لَعَذَّبَنَ الَّذِينَ البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو کافروا جنہوں نے انکار کیا، منہم ان میں سے عذابًا علیما عذاب دردناک۔ اگر مکہ کے اندر جو عورتیں مرد ہے ایمان والے چھپے بیٹھے تھے مکہ والوں کے اندر، اگر وہ مکہ سے زائد ہو جاتے، نکل جاتے، تو ہم مکہ والوں کو پھر جو ہے تمہاری لڑائی سے، جنگ سے ایسی سزا دیتے کہ وہ یاد ہی رکھتے، ان کو ہم دردناک عذاب جو ہے تمہارے ذریعے پہنچاتے۔ اس جعل الذین جب بنایا ان لوگوں نے کافر جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم بیچ اپنے دلوں کے الحمیت خاص حمایت کو، حمیت الجاہلیت خاص حمایت حقیقی زمانہ جاہلیت کی، جس طرح ہم جو ہے اپنی جہالت کی بنیاد پر کسی اپنے یا رشتہ دار یا دوست کے ساتھ ہم جو ہے اس کی حمایت میں ڈٹ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رشتہ دار یا ہمارا دوست جو ہے قصوروار ہے،
ہمیں اس کی حمایت پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے ہمیں جو ہے اس کو سزا دینی چاہیے کہ قصور تمہارا ہے۔ تو فرمایا کافر جو تھے مکہ والے، ان کے دلوں میں زمانہ جاہلیت والی حمایت جو تھی کہ ہم نے کفر کی اور کافروں اور مشرکوں کی حمایت کرنی ہے اسلام کے مقابلے میں، فرمایا یہ ان کے دلوں میں چیز داخل ہو گئی تھی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، بس اتارا اللہ تعالیٰ نے سکینتہ، تسکین اپنی، علی رسول اوپر اپنے پیغمبر کے، وعلی المؤمنین اور اوپر حقیقی ایمان والوں کے، وَأَلْزَمَهُمْ اور لازم کر دیا ان کو کلمۃ التقویٰ، بات پرہیزگاری کے۔ ہم نے مومنین اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے تقوی کی بات کرنی ہے، بچاؤ کی جو ہے لڑائی کی بات نہیں کرنی، آپ نے جو ہے پرہیزگاری، جنگ سے بچنے کی بات جو ہے وہ کرنی ہے۔ وَقَانُوا اور تھے وہ مومنین حق کا زیادہ حقدار، بہا ساتھ اس بات کے، یہ مومنین اور نبی علیہ السلام اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ تقوی اختیار کرتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچتے، لہذا انہوں نے اس کا حق ادا کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا۔ وَقَانُوا حَقَّ بِهَا اور تھے وہ زیادہ حقدار اس بات کے، وَأَهْلَهَا اور زیادہ اہل تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ساتھ ہر ایک چیز کے علم رکھنے والا۔ لقد البتہ تحقیق صدق اللہ، سچ فرما دیا، پھر سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، صدق اللہ ورسولہ، سچ کر دکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، رویا الرویا خاص خواب، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ البتہ تم ضرور داخل ہوگے خاص مسجد احترام والی میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن سے، محلقین تم سر منڈوانے والے ہوں گے، یعنی حج عمرے کے بعد تم اپنے سر منڈواؤ گے، رؤوسکم اپنے سروں کو منڈوانے والے ہوں گے، اپنے سروں کو، ومقصرین اور بال کٹوانے والے ہوں گے، لا تخافون نہیں تم ڈرو گے۔ یہ خواب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت آیا جب آپ جو ہے 1400 صحابہ کرام کو 6 ہجری میں جو ہے حج کے لیے لے کر جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس خواب کی بنیاد پر ہی نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا حج کرنے کے لیے۔ اس خواب کی، پیغمبر کا خواب جو ہے وہ سچ ہوتا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب جو ہے وہ خواب آیا کہ وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوں گے انشاءاللہ امن سے، وہ سر منڈوانے والے بھی ہوں گے اپنے سروں کو، اور وہ بال کٹوانے والے بھی ہوں گے، لا تخافون کہ وہ نہیں ڈریں گے۔ تو یہ خواب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حج کرتے ہوئے دکھایا گیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو حکم دیا کہ احرام باندھو، ہم مکہ جا رہے ہیں حج کے لیے اور قربانی کے جانور ساتھ لے لیے۔ لیکن جب رکاوٹ پیدا ہو گئی حدیبیہ کے مقام پر، اور وہاں پر جو ہے جا کر پھر جو ہے جب وہ مکہ والے نہیں مانے، تو بالآخر جو ہے ان کا عید سہیل بن عمر جو تھا، اس کے ذریعے شرائط لکھی گئیں صلح کی، اور یہ کہا گیا کہ اس وقت اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر آپ جو ہے وہ حج کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی ایمان والوں کی کہ پہلے تو وہ بالکل نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ، انہوں نے یہ اپنی جو ہے جہالت کی حمیت جو ہے انا کو مسئلہ بنا لیا کہ اس وقت ہم حج نہیں کرنے دیں گے، لہذا اس سال واپس آ جائیں۔ یہ ان کی ہے حمیت جاہلیہ، زمانہ جاہلیت والی غلط حمایت کسی بات کی، یعنی انا کا مسئلہ بنا لینا، انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا کہ
کہ اس وقت آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ کو اجازت ہے کہ آپ آ کر حج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگلے سال سے پہلے ہی مکہ کے اندر جو ایک خاندان تھا جس کی نبی علیہ السلام کے ساتھ صلح تھا، صلح کا معاہدہ تھا، مکہ والوں میں سے کسی نے جو ہے اس خاندان کے کسی فرد کو جو ہے شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے ابو سفیان جو اس وقت سردار تھا اس کو پیغام بھیجا کہ قاتل کو مقتول کے مقابلے میں قتل کرو یا پھر ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جو ہے جلدی میں جو ہے چتراہٹ کے موڈ میں کہتا ہے کہ جی وہ ہم نہیں اس کو قتل کریں گے، اور جب دماغ درست ہوا پھر پیچھے بھاگا اور آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا، ڈرتا تھا۔ ابو سفیان صحابہ کرام سے کہتا ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے جو ہے آپ کی بات کو مانا نہیں ہے۔ پھر وہ صحابہ کرام کہنا کہ ہم نہیں نبی علیہ السلام کو کہہ سکتے، کیونکہ تم نے ایک بہت بڑا جو ہے سٹیپ اٹھایا ہے کہ نبی علیہ السلام تمہیں پیغام بھیجا اور تم نے اس کا انکار کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کو بہت غصہ ہے، ہم نہیں ان کو کہہ سکتے۔ بالآخر اپنی بیٹی حفصہ جو ام المومنین تھی، نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے حجرے میں گیا تو نبی علیہ السلام کا بستر جو تھا چارپائی پر بچھا ہوا تھا، جو ہی داخل ہوا تو حضرت حفصہ نے جو ہے فوراً وہ جو ہے حفصہ نہیں ام حبیبہ، ان کی بیٹی ام حبیبہ تھی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، تو جب ان کے حجرے میں گیا ان کا باپ ابو سفیان، تو انہوں نے فوراً نبی علیہ السلام کا بستر جو تھا وہ لپیٹ دیا، اور ابو سفیان اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، آپ نے اکٹھا کر دیا؟ فرمایا ہاں آپ مشرک ہیں، اور یہ بستر نبی علیہ السلام کا پاکیزہ ذات کا یہ بستر ہے، آپ مشرک ہوتے ہوئے غلیظ ہوتے ہوئے پاک ہستی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ واقعہ بھی ہوا۔ بالآخر وہ واپس آ گیا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مکہ جو ہے اس پر ہم نے جو ہے فتح کرنا ہے مکہ کو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جو ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ بیت اللہ کے پردے میں بھی چھپ جائیں تو ان کو وہیں قتل کر دو۔ جیسے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اور تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف کے نیچے بھی چھپ جائیں وہیں ان کو قتل کر دو۔ کچھ لوگ تھے۔ جب نبی علیہ السلام مکہ پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ، یہ آپ نے حکم دیا۔ باقی آپ نے امن جو ہے اس کا حکم دیا کہ اگر کوئی ابو جہل کے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہنا، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جو تھے بڑے پرسکون، امن و سکون کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، مکہ کو فتح کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے مکہ جو تھے حج عمرے کے لیے جو ہے آپ اس کے مالک بن گئے، پھر کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بس اس اللہ نے آزما لیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ، پس اس نے بنایا مِن دُونِ ذَلِكَ، سوائے اس کے، فتح قریبا، فتح قریب کو۔ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام سے واپسی پر قریب کی فتح جو ہے مومنین کے حق میں لکھ دی، اور وہ کون سی تھی؟ فتح مکہ، کہ 1 سال کے بعد جب انہوں نے جو ہے شرائط کو توڑا تو پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے مکہ پر حملہ کر دیا، لیکن حملہ پرسکون، کہ جو اپنے گھر میں بند ہو جائے، دروازہ بند کر لے، اس کو کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہنا۔
اس طرح نبی علیہ السلام نے امن و سکون سے مکہ فتح کر دیا۔ فرمایا یہ ہے فتح قریب۔ وہ اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ ہو جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو بالہدا ساتھ خاص ہدایت کے، سچی ہدایت کے، ودین الحق کے، اور ساتھ دین حقیقی سچے کے بھیجا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مکہ والوں کی طرف خالص ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو، الدین اوپر تمام دینوں کے، کل ہی سب کے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ دنیا جہان کے جو دین جو ہے ظالمانہ نظام جو ہے مسلط ہیں، اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جتنے بھی دین ہیں جن کے اندر ظلم پایا جاتا ہے، بے انصافی پائی جاتی ہے، بے رحمی پائی جاتی ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو تمام ظالموں کے دینوں پر غالب کر دے۔ اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے آسمانی دین کو، دین حق کو غالب کیا۔ جزیرۃ العرب کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، عربی ملک ہیں، سب سے کفر و شرک کو ختم کیا اور وہاں اللہ تعالیٰ کا آسمانی مکمل دین نافذ کیا۔ یہ مقصد تھا اللہ کے پیغمبر کو دین حق دینے کا، کہ آپ نے اس دین حق کو جو آسمان سے ہم نے اتارا ہے، اس کو آپ نے زمین اور زمین والوں پر اس کو نافذ کرنا ہے، غالب کرنا ہے۔ غالب ہوگا نافذ کرنے سے۔ دین غلافوں میں، ریشمی غلافوں میں، خوشبودار غلافوں میں رکھ کر غالب نہیں ہوگا۔ اس کو بغیر سمجھے پڑھنے سے دین غالب نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی اس قرآن کے ذریعے۔ جب وہ مکمل طور پر جو ہے تیار ہو گئے، پھر جو ہے کفر کا مقابلہ کیا، کفر کو مٹایا، اور اس کی جگہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر مکمل اللہ تعالیٰ کا دین حق جو ہے اس کو نافذ کر کے غالب کیا۔ نافذ کر کے، غلافوں میں رکھ کر نہیں، جس طرح ہم کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو غلافوں میں رکھا ہوا ہے اور یہود و نصارہ کے فتنے کو جو ہے مسلط کر رکھا ہے، غالب کر رکھا ہے، نافذ کر کے کافروں کا فتنہ، کافروں کے فتنے کو ہم نے، کفر کو ہم نے مسلط کر رکھا ہے، غالب کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے 100% خلاف ہے۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اللہ کی زمین سے کفر و شرک ختم کر کے اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کیا تھا، ہمارے کلمہ پڑھنے کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کیا۔ لیکن افسوس، انہوں نے تو مکمل آسمانی دین کو نافذ کیا تھا، ہم نے ان کے مقابلے میں مکمل کافروں کا فتنہ، کافروں کا آئین مکمل ہم نے جو ہے مسلط کر رکھا ہے۔ کیا فائدہ اس کلمہ پڑھنے کا؟ یہ تو منافقت ہے۔ کلمے میں تو اقرار کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں نہیں جھکوں گا کسی کے بھی سامنے سوائے اللہ کے، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی کا حکم نہیں مانوں گا، اور محمد الرسول اللہ جو ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا مانوں گا، اس کے علاوہ کسی کا پیغام میں نہیں قبول کروں گا۔ نہ اللہ کا حکم جو ہے اس کے مقابلے میں کسی کا حکم مانوں گا، اور نہ نبی علیہ السلام کا جو پیغام ہے، سچا اور سچا دین ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا دین نہیں مانوں گا۔ یہ تو مفہوم ہے کلمے کا۔ لیکن ہم جو ہے، نہ اللہ کو ہم نے کچھ سمجھا، نہ اللہ کے دین کو، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، اللہ کے دین کو ہم نے کچھ سمجھا۔ ہم اللہ کے الٹ کافروں کے سامنے جھک گئے،
لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنا تھا، لیکن ہم کافروں کے فتنوں، کافروں کے آئینوں کے سامنے جھک گئے، اور اللہ کے پیغام، نبی علیہ السلام کے آسمانی پیغام کی بجائے ہم نے کافروں کے پیغام جو ہے، آئین جو ہے، ان کو مسلط کر دیا۔ کیا فائدہ کلمہ پڑھنے کا؟ وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا۔ اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حقیقی سچی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا میں غالب کیا جائے، اور نبی علیہ السلام نے غالب کیا، اس کو نافذ کر کے، مکمل طور پر نافذ کر کے اس کو غالب کیا ہے۔ اس کو غلافوں میں رکھ کر جو ہے، اس کو بغیر سمجھے پڑھ کر جو ہے غالب نہیں کیا۔ قرآن کو خود سمجھا نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام کو سمجھایا، ان کی تربیت کی، اور پھر جو ہے روئے زمین سے کفر و شرک کا خاتمہ کیا، بتوں کا خاتمہ کیا، اور پھر اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے آسمانی قرآن کے نظام کو مکمل طور پر نافذ کر کے غالب کر دیا، اور ہم اس کے 100% الٹ چل رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو جو ہے، آسمانی دین کو، حق کو جو ہے غلافوں میں بند کر کے رکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے کسی کو، اور اس کے مقابلے ہم نے کافروں کا آئین، کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ ذرا مقابلہ کر کے دیکھ لیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ کہ جنت میں وہ جائیں گے یا ہم جائیں گے۔ یہ دونوں مخالف گروہ ہیں ایک دوسرے کے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی مخالفت جو ہے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کے آسمانی دین کے مخالف ہم کافروں کے فتنے کو غالب کر کے بیٹھے ہیں۔ تو فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ وہ جنت کے حقدار ہیں یا ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے جو ہے، ہم جنت کے حقدار ہیں۔ یہ کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جنہوں نے آسمانی دین کو نافذ کیا، اللہ کی زمین کو کفر و شرک کے سے پاک کر کے مکمل دین نافذ کیا، وہ جنت کے حقدار ہیں، یا ہم جنہوں نے کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین پر جو ہے مسلط کیا اور غالب کیا، ہم جنت کے حقدار ہیں یا وہ ہیں؟ یہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ جو ہے وہ جنتی ہے، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ جہنمی گروہ وہ ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نفاذ دین، غلبہ دین کے الٹ کافروں کے فتنے کو غالب کر رکھا ہے۔ جہنمی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں کافروں، دنیا کے بدماشوں کے آئین اور ان کے فتنے کو مسلط کر رکھا ہے۔ یہ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام اور آپ کا فرقہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ تو پاک ہے، انہوں نے اللہ کے آسمانی قرآن کو نافذ کیا، اس کو سمجھا، اس حق کو غالب کیا عمل نافذ کر کے، اور ہم نے اس کے الٹ کافروں کے فتنے کو غالب کیا۔ تو جنتی وہ ہیں، ہم جنتی نہیں ہیں۔ ہم تو کافروں کے ساتھ ہوں گے، جن کافروں کے فتنے کی ہم حمایت کر رہے ہیں، اس کو مسلط کر کے ووٹ دے کر، ہم تو پھر کافروں کے ساتھ ہوں گے نا۔ جہاں کافر جائیں گے، یہودی جن کا آئین اور فتنہ ہم نے مسلط کر رکھا ہے، وہیں پر ہم جائیں گے۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور نبی علیہ السلام کا بھی فیصلہ ہے کہ جو کافروں کے ساتھ دوستی کریں گے، محبت کریں گے، کافروں کی غلامی کریں گے، وہ کافروں کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور کافی اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا۔
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں کا ایک جو ہے سہیل بن عمر جب شرائط لکھنا شروع کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کاغذ کے اوپر انہوں نے لکھا من محمد رسول اللہ، یہ شرائط محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی طرف سے۔ تو سہیل بن عمر جو تھا اس نے اعتراض کیا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، لہٰذا یہ جو ہے اس کو جو ہے کاٹا جائے، یہ اوپر جو لکھا ہے من محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر کی طرف سے یہ شرائط، اس کو ختم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو نہیں ختم کروں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو جو ہے امن کے لیے جو ہے اس کو مٹا دیا کہ کوئی بات نہیں۔ اللہ نے وحی بھیجی اور تصدیق کر دی کہ اگر مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مکہ والے ساری دنیا انکار کر دے، اللہ کا اعلان جو ہے وہ برحق ہے، سچا، کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ معہو جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام، اشداء بڑے سخت ہیں، علی الکفار اوپر کافروں کے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، رحیم و شفیق، نرم ہیں بینہم، درمیان اپنے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہے کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بڑے ہی نرم دل ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان، یہ صفات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا، جتنا مرضی وہ جھوٹ بول لے، جتنے مرضی وہ الزام تیار کر لے، وہ اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام سخت تھے کافروں کے لیے، لیکن آپس میں مسلمانوں کے لیے سخت نہیں تھے، وہ آپس میں بڑے رحیم و شفیق تھے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ تراہم، آپ دیکھیں گے اہل وسن ان صحابہ کرام کو رکعاً، رکوع کرتے ہوئے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے آپ کے صحابہ جو ہے، کوئی جو ہے رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، فضلاً، فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوانہ، اور اس کی خوشنودی۔ وہ اس رکوع و سجود میں، عبادات میں، ہر معاملے میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی تلاش کرتے ہیں، اور اس کی خوشنودی کہ اللہ خوش ہو جائے، یہ تلاش کرتے ہیں۔ سیما، نشانات ہیں، ہم ان کے، فی وجوہہم، بیچ ان کے چہروں کے، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشانات ہیں صحابہ کرام کے۔ سیما کے معنی نشانات، سیما ہم، نشانات ہیں ان کی پہچان کے، فی وجوہہم، بیچ ان کے چہروں کے، کہ ان کے ماتھوں پر سجدے ہیں، سجدوں کے نشانات ہیں۔ من اثر السجود، سجدوں کے نشانات سے ان کے چہرے جو ہے پہچانے جا سکتے ہیں، ماتھے پر جو ہے سجدوں کے نشانات جو ہے اثر جو ہے ان کے ذریعے۔ ذالک، یہ مثلہم، مثال ہے ان کی، صفاتیں ہیں ان کی، صفات ہیں ان کی، فی التورات، بیچ تورات کے، ومثلہم، اور صفات ہیں ان کی، فی الانجیل، بیچ انجیل کے۔ یہ صحابہ کرام کی صفات جو اللہ نے گنوائی ہیں، فرمایا کہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ اور آپ ان کے چہروں پر جو ہے سجدوں کے نشانات دیکھیں گے۔ فرمایا یہ میں نے صفات جو صحابہ کرام کی ہیں، میں نے جو سابقہ کتابیں، آسمانی کتابیں تورات اور انجیل،
دونوں میں نے بیان کر دی تھی۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، تورات اور انجیل کے زمانے میں دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ اتنے پسند ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے آسمانی وحی کی کتابوں کے اندر ان کی صفات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور بیان اس لیے کی کہ تورات والے یہودی اور انجیل والے عیسائی، یہ دونوں قومیں جو ہے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کی صفات سامنے رکھ کر ان پر ایمان لائیں، ان کی صفات اور عظمت کو جو ہے وہ قبول کر لیں، مان لیں۔ یہ مقصد تھا۔ اتنی شان کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے، اور تورات انجیل جو قرآن سے پہلے والے زمانے کی کتابیں ہیں اور آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اندر نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی صفات اللہ نے بیان کر دی۔ اس سے بڑی عظمت جو ہے پیغمبروں کے بعد کسی کو نہیں مل سکتی۔ پیغمبروں کے بعد اس سے بڑی شان اور عظمت کسی کو نہیں مل سکتی کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے الہامی کتابیں، آسمانی کتابوں کے اندر، تورات انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہا ہے، ان کی تعریفیں بیان کر رہا ہے کہ وہ سخت ہیں تو کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سخت نہیں ہیں۔ ایمان والوں کے لیے وہ رحیم و شفیق ہیں، نرم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں، وہ ایمان والوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کزر ان مانند کھیتی کی اخرجہ جو نکالتی ہے، شتاہو کومپل اپنی، سوئی اپنی، گٹھلی میں سے، بیج میں سے، مٹی کے اندر جب گٹھلی اور بیج دبایا جاتا ہے تو اس میں سے اللہ کے حکم سے وہ پھٹتے ہیں، اور سبز رنگ کا باریک سا پودا جو ہے وہ زمین پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مثال ایسے ہے کہ جب مکہ میں اسلام شروع ہوا تھا تو بہت کمزور تھا اسلام۔ صحابہ کرام جو چند لوگ مسلمان تھے وہ بیچارے مکہ والوں کے سامنے میں بڑے کمزور تھے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ کھیتی جو تھی اسلام کی فصل، جس کو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دلوں میں اس کھیتی کو جو ہے اگایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیج کو، فرمایا اس کی مثال کا زرع مانند ایک کھیتی کی ہے، اخرج شطہ جو نکالتی ہے کومپل اپنی، فآزرہ بس وہ اللہ قوت دیتا ہے اس کو، فاستغلظ بس وہ جو ہے کومپل جو ہے اگتی ہے وہ ایک بہت موٹا تنا بن جاتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جو آپ نے محنت کی ہے اسلام کی کھیتی کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج نبی علیہ السلام کے دلوں میں جو پودا اگایا ہے، اس کی مثال کھیتی کی ہے کہ کھیتی جب دانوں گٹھلیوں سے جو ہے پودے نکلتے ہیں تو بڑے کمزور ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ ان کو خوراک دیتا ہے زمین سے تو وہ موٹے تنوں والے درخت بن جاتے ہیں۔ فاستویٰ علیٰ سوقہ ہی بس وہ کھیتی برابر ہو جاتی ہے اوپر اپنے تنوں کے، سوق کے معنی پنڈلی، تنے، یعجب الزراء حیران کر دیتی ہے وہ کھیتی الزراء کاشتکاروں کو، زراعت کرنے والوں کو، کاشت کرنے والوں کو حیران کر دیتی ہے وہ کھیتی، لیغیظ تاکہ وہ غصہ دلائے کھیتی بہم ساتھ ان کے الکفار کافروں۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی معمولی تعداد تھی مکہ میں، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کی ایسی تعداد بڑھائی کہ خود نبی علیہ السلام اور مومنین بھی بڑے حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تیزی سے جلدی سے اسلام کو تقویت عطا فرما دی، قوت والا اسلام بنا دیا۔ جس طرح کھیتی کمزور اگتی ہے زمین سے، پھر وہ خوراک حاصل کرتی ہے، پھر موٹے تنوں پر جو ہے بہت بڑی فصل بن جاتی ہے، اس طرح اسلام کی یہ کھیتی جو تھی، نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کے دلوں میں کلمہ طیبہ کے پودے اگائے ہیں، یہ اتنی بلند اور اتنی مضبوط کھیتی بن گئی کہ کوئی طوفان، کوئی جو ہے کسی قسم کا جو ہے سیلاب ان پودوں کو جو ہے گرا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ وہ کھیتی جو ہے فاستغلظ، بس اس اللہ تعالیٰ نے جو ہے موٹا کر دیا، اس کھیتی کو گاڑا کر دیا، موٹا کر دیا، فاستویٰ علیٰ سوقہ، بس وہ کھیتی برابر ہو گئی اپنے اوپر اپنے تنوں کے۔ یعجب الزراع، وہ کھیتی حیران کر دیتی ہے کسانوں کو، زراع کے معنی زراعت کرنے والے کسان، فصل اگانے والے کسانوں کو، لیغیظ، تاکہ وہ غصہ دلائے بہم، ساتھ ان کے الکفار، کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جلدی جو ہے مومنین کو اتنی طاقت دے دی کہ بدر میں بھی جو ہے کافر جو ہے اپنے 70 سے زیادہ آدمی جو ہے ان کی گردنیں کٹوا کر واپس گئے، کتنے قیدی بنوا کر واپس لوٹے مکہ۔ اب کافروں کو جو ہے اسلام جو ہے اس پر غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر لے کر میدان مکہ مدینہ کے قریب جو ہے میدان بدر میں آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مدد کر کے فرشتوں کے ذریعے ابو جہل کے لشکر کے 70 آدمی جو تھے ان کی گردنیں کٹوا دیں، اور اتنے جو تھے وہ قیدی بنوا دیے۔ وہ بڑے غصے سے آئے تھے کہ اسلام کو، مدینہ والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی مٹا دیں گے اور اسلام کو بھی مٹا دیں گے، بڑے غصے میں آئے تھے بدر کے مقام پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کاٹ کر اور قیدی بنا کر رکھ دیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیا حقیقی نیک عمل، منہم ان میں سے مغفرۃ، بخشش کا وعدہ، وہ اجر عظیم، اور اجر بڑے کا وعدہ کیا اللہ نے حقیقی ایمان والے، خالص ایمان والے لوگوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، ان کے ساتھ بخشش کا اور بہت بڑے اجر و ثواب کا جو ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں میں اس کو، آیت نمبر 17 کے بعد، لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، عن المؤمنین، تمام حقیقی ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں تحت الشجرۃ، نیچے خاص درخت کے، فعلم، پس جان لیا، ما فی قلوبہم، جو بیچ ان کے دلوں کے ہے، اللہ نے ان کو آزما لیا کہ وہ خالص پاکیزہ دلوں کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ بیعت کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے ہر مومن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ فرمایا کہ میرا ہاتھ تھا ان پر، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، بس اتارا اس نے خاص تسکین کو، علیہم، اوپر ان صحابہ کرام کے، وَأَصَابَهُمْ، اور بدلا دیا ان کو، فتحً قریبا، فتح قریب کا، وَمَغَانِمَ، اور بدلا دیا غنیمتوں کی صورت میں، کثیرتاً، کثرت سے، یاخذونہا، وہ ایمان والے جو ہے پکڑیں گے ان غنیمتوں کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً حکیمہ، زبردست، بہت زیادہ دانائی والا، وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، مغانمہ، غنیمتوں کا، کثیرتاً، کثرت سے، تاخذونہا، تم پکڑو گے ان غنیمتوں کو، حاصل کرو گے ان غنیمتوں کو، فعجل لکم، پس اس نے جلدی کی واسطے تمہارے مال غنیمتوں کے، حاضہ،
ان کے وکفا ایدی الناس، اس نے روکا ہاتھوں لوگوں کے کو انکم تم سے، مکہ والوں کے ہاتھوں کو روکا، وہ تم سے لڑائی نہیں کر سکے. وَلِتَكُونَ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، روکا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ہو یہ نشانی واسطے حقیقی ایمان والوں کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سکون عطا فرمایا ہے، مکہ والوں کی یہ رگار سے ہمیں اللہ نے بچایا ہے. وَلِتَكُونَ آیَةً، اور تاکہ ہو نشانی للمؤمنین واسطے تمام ایمان والوں کے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تاکہ وہ اللہ ہدایت دے تم کو صراط مستقیم راستے سیدھے کی. وَأُخْرَى، اور دوسری بات، لم تقدروا، نہیں تم قدرت رکھتے، علیہا، اوپر اس دوسری بات کے. وہ دوسری بات کیا ہے؟ قد احاط اللہ، ہوتا ہے کہ گھیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بہا، اس دوسری بات کو. وہ دوسری بات کیا ہے کہ اس حدیبیہ کے شرائط کے نتائج میں مکہ بھی فتح ہوگا، یہودیوں کو بھی مدینہ سے نکال دیا جائے گا، اور ان کے مالوں پر جو ہے مالوں کو اللہ مال غنیمت بنا دے گا، اور پھر یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دے گا، جزیرۃ العرب سے نکال دے گا اللہ تعالیٰ، اور خیبر کی زرخیز زمین کے مال و دولت کی غنیمتیں جو ہے مسلمانوں کو عطا فرمائے گا. یہ اللہ نے پہلے جو ہے ازل سے فیصلہ کر رکھا تھا. قد احاط اللہ، ہوتا ہے کہ گھیر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے بہا، ان سب غنیمتوں. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا. ولو قاتلکم الذین، اور اگر لڑتے تمہارے پاس وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، لولوا الادبار، البتہ پھیر لیتے وہ اپنی پیٹھوں کو. اگر کافر تمہارے سامنے آتے تو انہوں نے بھاگ جانا تھا پیٹھیں دکھا کر، یہ تمہارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدون، پھر وہ نہ پاتے ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. سنت اللہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی وہ طریقہ قد خلت، جو گزر چکا، من قبل، اس سے پہلے قوموں کے لیے بھی ہے. یہی اللہ کی سنت تھی کہ کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا رعب ڈال دیتے تھے، اور ان کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مومنین کے سامنے آ کر لڑائی کر سکیں. یہ پہلی امتوں کے ایمان والوں اور کافروں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال کر فتوحات عطا فرمائیں. ولن تجد، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے کہ سنت اللہ، واسطے اللہ کے طریقے کے تبدیلا بدلنا. اللہ کا طریقہ بدل نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہر امت مومنین کا ساتھ رہا ہے، اور کافروں کے دلوں میں مومنین کا خوف طاری کیا، اس نے ان کو کمزور بے بس کر دیا کہ وہ لڑ نہیں سکتے ایمان والوں سے. وہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، کفا، جس نے روک دیا ایدیہم، ہاتھوں ان مکہ والوں کے کو، انکم تم سے، و ایدیکم، اور روک دیا تمہارے ہاتھوں کو، انہم مکہ والوں سے، بطن مکہ تھا، مکہ کی وادی میں، من بعد، اس کے بعد، ان اسفرکم، یہ کہ اس نے فتح دی تم کو، علیہم، اوپر ان کے. اس حدیبیہ کے مقام سے پہلے غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ میں اللہ نے جو ہے مومنین کو کامیابی عطا فرمائی تھی. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیرا، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے دیکھنے والا. ہم الذین، وہ کافر وہ لوگ ہیں، کافر وہ لوگ وہ ہیں، کافر جنہوں نے انکار کیا، وصدوکم، اور روکا تم کو، عن المسجد الحرام، خاص مسجد احرام والی سے، یعنی مکہ والے وہ کافر ہیں جنہیں تمہیں جو ہے مسجد الحرام، جس کے اندر اللہ کا گھر ہے، وہاں تک پہنچنے نہیں دیا حج کے لیے. والہدیہ، اور قربانیاں جو ہے ادا کرنے کے لیے انہوں نے تمہیں روکا ہے. معکوفاً، جو وقف کی گئی تھیں قربانیاں، جانور وقف کیے گئے تھے قربان کرنے کے لیے مینا کے اندر، وہ بھی نہیں پہنچنے دیے انہوں نے. یبلغ محلہ، یہ کہ پہنچیں وہ قربانیاں اپنے حلال ہونے کی جگہ کو. انہوں نے نہ قربانیاں جو ہے مینا میں پہنچنے دیں، اور نہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو مسجد الحرام کی تک پہنچنے دیا. ولولا رجال مومنین، اور اگر نہ ہوتے آدمی ایمان والے، ونساء مومنات، اور اگر نہ ہوتی عورتیں ایمان والیاں،
لم تعلموہم نہیں تم جانتے تھے اے ایمان والوں ان کو، ان تطؤوہم یہ کہ تم لتاڑ دیتے مسل دیتے ان کو، فتصیبکم پس پہنچتی تم کو منہم ان کی طرف سے معرۃ پریشانی، افسوس، بغیر علم بغیر علم کے۔ فرمایا ہم نے تمہیں حدیبیہ کے مقام پر لڑائی سے اس لیے روکا کہ مکہ والوں کے اندر کچھ مرد اور عورتیں خالص ایمان والے جو ہے چھپے بیٹھے تھے، اگر ہم تمہاری لڑائی کی اجازت دیتے تمہیں تو تم ان ایمان والوں کو بھی قتل کر دیتے، اور بعد میں تمہیں افسوس ہوتا، دکھ ہوتا کہ ہم نے جو ہے ایمان والے جو ہے ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو گئے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ بیچ اپنی رحمت کے میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ لو تزیلوا اگر وہ ٹل جاتے مکہ سے نکل جاتے ایمان والے، لعذبنا الذین البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو کافروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذابا علیما عذاب دردناک۔ اگر وہ ایمان والے مرد اور عورتیں مکہ کے اندر جو بیٹھے تھے ایمان چھپا کر، اگر وہ مکہ سے نکل جاتے پھر ہم تمہارے ہاتھوں سے جو ہے مکہ والوں کو، مشرکین مکہ کو جو ہے ہم جو ہے بڑا تمہارے ہاتھوں سے عذاب پہنچاتے، دردناک عذاب پہنچاتے۔ اس جعل الذین کافروا جب بنا دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم بیچ اپنے دلوں کے، الحمیت خاص حمایت کو، حمیت الجاہلیت زمانہ جاہلیت کی حمایت کو، کافروں نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ ہم مکہ کے مالک ہیں، ہم مسجد الحرام کے مالک ہیں، اس لیے ہم ایمان والوں کو، نبی علیہ السلام کو نہیں داخل ہونے دیں گے۔ انہوں نے جھوٹی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ ہم مالک ہیں مکہ کے، زمانہ جاہلیت کی طرح انہوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا۔ فانزل اللہ سکینتہ پس اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین کو، علی رسولہ اوپر اپنے پیغمبر کے، وعلی المؤمنین اور اوپر حقیقی ایمان والوں کے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دلوں میں تسکین اتاری کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں دلانا، لڑائی نہیں کرنی، ہم امن پسند ہیں، ہم امن کے ساتھ یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ وَقَانُوا وَأَلْزَمَهُمْ اور لازم کر دیا ان پر اللہ تعالیٰ نے کلمۃ التقویٰ بات پرہیزگاری کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم کر دیا اللہ نے کہ وہ پرہیزگاری کی بات کہیں، لڑائی اور دنگا فساد غصے کی بات نہ کریں، وہ امن پسندی کی بات کریں۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور وہ زیادہ حقدار تھے اس امن پسندی کی بات کے، وَأَهْلَهَا اور اس کے اہل تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر ایک چیز کے علم رکھنے والا۔ لقد صدق اللہ البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے رسولہ اپنے پیغمبر کو، الرؤیا خاص خواب، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ نبی علیہ السلام کو خواب آیا 6 ہجری میں، تو اس خواب کی روح سے کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ جو یہ سارا نقشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا۔ اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس خواب کے بعد نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام کو جو ہے احرام باندھ کر مکہ کی طرف جانے کے لیے فرمایا، حکم دیا، اور صحابہ کرام جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مکہ والوں نے جو ہے اپنی جہالت کی بنیاد پر، انا کی بنیاد کو ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے امن سلامتی کے لیے جو ہے ان کو جو ہے حکم دیا مومنین کو، نبی علیہ السلام کو، کہ ٹھیک ہے آپ جانور اپنے یہیں پہ ذبح کر دیں، قربان کر دیں حدیبیہ کے مقام پر، اور احرام کھول کر عام کپڑے پہن لیں، اور یہی سے واپس جو ہے مدینہ چلے جائیں۔ فرمایا لا تدخلن المسجد الحرام البتہ تم ضرور داخل ہوگے خاص مسجد احرام والی میں انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، آمنین امن سے، محلقین تم بال سر مڈوانے والے ہوگے، رؤوسکم سر اپنے، مقصرین اور بال کٹوانے والے ہوگے، لا تخافون نہیں تم ڈرو گے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ خواب جو تھا یہ فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا 1 سال بعد۔ فعلم پس جان لیا، ما لم تعلم جو تم نہیں جانتے تھے، اللہ وہ کچھ جانتا تھا جس کا تمہیں نہیں پتہ تھا۔
فعجل، پس اس نے جلدی کی من دون ذالک، اس کے علاوہ فتح قریبا، فتح قریب کی۔ اللہ نے جو ہے 1 سال کے بعد 10 سال کا معاہدہ تھا، 1 سال کے بعد جب مکہ والوں نے معاہدے کو توڑا تو نبی علیہ السلام نے مکہ پر جو ہے پرامن حملہ جو تھا وہ کر دیا، اور امن و سکون کے ساتھ مکہ کو جب فتح ہو گیا، اللہ نے فتح کر دیا، اور اس طرح جو ہے کفر و شرک جو ہے مٹا کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ والذی، وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو بالہدیٰ، ساتھ حقیقی ہدایت کے، ودین الحق، اور ساتھ دین حقیقی سچے کے۔ نبی علیہ السلام حقیقی ہدایت اور سچا دین لے کر آئے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی فرقے کا کوئی دین، کوئی مذہب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین حق کو اوپر تمام دینوں کے، جتنے بھی کافروں کے، منافقوں کے دین ہیں، سب پر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب کرنا ہے۔ مقصد جو ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور غالب کرنا ہے اللہ کے دین کو نافذ کر کے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا۔ محمد الرسول اللہ، محمد پیغمبر ہیں اللہ کے، والذین معہ، اور وہ جو ساتھ ہیں ان کے، نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، اشداء، وہ بڑے سخت ہیں، علی الکفار، اوپر تمام کافروں کے، رحماء، وہ رحم کرنے والے ہیں، بینہم، درمیان اپنے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی یہ خوبیاں ہیں کہ کافروں کے لیے بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحیم۔ اور ہمارے مسلمان دیکھ لیں، جب افغانستان پر حملہ کیا امریکہ بدماش نے اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ، تو پاکستان کا جو اس وقت صدر تھا سید مشرف، سید شیعہ مشرف، اس نے جو ہے ہوائی اڈے دیے یہود و نصارہ کو افغانستان کے خلاف۔ ذرا کردار دیکھ لیں ان جعلی سادات کا، کہ انہوں نے یہود و نصارہ کا ساتھ دیا اڈے دے کر۔ اور ملتانی گیلانی جو وزیر اعظم تھا، جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور وہ بھی سید اور شیعہ ہے، اس نے بھی افغانستان میں یہود و نصارہ کی مدد کی۔ کس طرح کہ سمندری جہازوں پر جو اسلحہ آتا تھا امریکہ اور 48 بدماشوں کا، وہ سمندروں کے ذریعے آتا تھا، سمندری جہازوں کے ذریعے کراچی کی بندرگاہ کا وہ اترتا تھا۔ اور اس وقت کا وزیر اعظم ملتانی گیلانی، جعلی سید شیعہ، وہ اس اسلحے کو جو ہے ٹرکوں کے ذریعے جو ہے کراچی سے جو ہے افغانستان پہنچاتا تھا۔ مشرف، جعلی سید اور شیعہ نے، اور اس گیلانی جعلی سید اور جو ہے شیعہ نے یہود و نصارہ کا ساتھ دیا، دونوں نے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین جو ہے کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن یہ جعلی سادات اور یہ شیعہ، یہ کافروں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ یہ تجربہ اپنی آنکھوں سے دنیا نے دیکھا ہے کہ ان دونوں نے جو ہے پاکستان میں یہود و نصارہ کو اڈے بھی دیے، ہوائی اڈے بھی دیے، اور ان کو ٹرکوں کے ذریعے جو ہے کراچی سے اسلحہ جو ہے وہ بھی پہنچایا افغانستان، افغانوں مسلمانوں کی تباہی کے لیے۔ کیا یہ کافروں کے لیے سخت ہیں؟ یہ تو کافروں کے غلام بن گئے اور لیبل لگا رکھے سید کے، اور بنے پھرتے ہیں علی المرتضیٰ کو ماننے والے شیعہ۔ یاد رکھیں، علی المرتضیٰ اور سادات کے ماننے والے وہ ہیں جو ان کے دین پر چلتے ہیں۔ جو یہود و نصارہ کے پیچھے چلتے ہیں وہ سادات کے ماننے والے بالکل نہیں ہوتے، وہ جعلی ہوتے ہیں۔ سادات کے ماننے والے وہ ہیں جو سادات کے دین پر چلتے ہیں۔ سادات کی سب سے بنیادی شخصیت محمد رسول اللہ، اور نبی علیہ السلام پر قرآن اترا ہے۔ اس قرآن کی باتوں کو ماننے والے جو ہے وہ سادات کو ماننے والے ہیں۔ جو یہود و نصارہ کے فطروں کو، ان کے آئینوں کو مانتے ہیں،
وہ سادات کے ماننے والے نہیں ہو سکتے، ان کے لیبل سراسر جھوٹے ہیں، جعلی لیبل ہیں۔ فرمایا شدہ الکفار، بڑے سخت ہیں صحابہ کرام اوپر کافروں کے، رحماء بینہم، بڑے رحیم و شفیق ہیں درمیان اپنے، تراہم، آپ دیکھیں گے ان صحابہ کو رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً، فضل، مہربانی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضواناً، اور خوشنودی اس کی، سیماہم، نشانات ہیں ان کے، فی وجوہہم، بیچ ان کے چہروں کے، من اثر السجود، نشانات سجدوں کے، صحابہ کرام کے چہروں پر، ماتھوں پر سجدوں کے نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم، یہ مثالیں ہیں ان کی، فی التوراۃ، بھی تورات کے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کو کہ صفات میں نے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، میں نے تورات میں بھی ان کی صفات بیان کر دی تھی تاکہ تورات والے بھی میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ پر ایمان لائیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور مثالیں ان کی بیچ انجیل کے، آسمانی کتاب انجیل کے اندر بھی میں نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کی صفات بیان کر دی تاکہ انجیل کے ماننے والے بھی ان پر ایمان لائیں۔ کزرعٍ، مانند کھیتی کی، اخرج، جو نکالتی ہے، شطہ، اپنی کونپل، باریک سوئی، فآزرہ، پس اب وہ اللہ قوت دیتا ہے اس کو، فاستغلظ، پس وہ موٹا کر دیتا ہے اس پودے کو، فاستویٰ علی سوقہ، پس وہ کھڑا برابر ہو جاتا ہے اوپر اپنے تنے کے، یعجب الزراع، حیران کر دیتے ہیں کسانوں کو، یہ فصل جو نبی علیہ السلام نے بوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فصل، اس لیے اتنی بڑی، مکہ میں کمزور تھی، اتنی بڑی کہ ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر بدر میں آ گیا ہلاک کرنے کے لیے مسلمانوں کو اور اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، تاکہ وہ غصہ جلائے ساتھ اس فصل کے کافروں، ابو جہل اور دیگر کافروں کو یہ فصل جو ہے اسلام کی، یہ صحابہ کرام کی تعداد جو ہے یہ ناپسند تھی، ان کو غصہ آتا تھا ان پر کہ یہ جو ہے یہ تو کمزور تھے، اب یہ جو ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، دن بدن جو ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے میدان بدر میں ابو جہل وغیرہ نے جو ہے بدماشی کی، اللہ نے 70 کو جو ہے گردنیں کٹوا دی، 70 کی، اور اتنے قیدی بنا دیے۔ آؤ ایمان والوں کو اور اسلام کو ذرا ختم کر کے دکھاؤ، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا حقیقی نیک عمل، منہم، ان میں سے، مغفرتاً، بخشش کا وعدہ کیا، واجر عظیم، اور اجر بڑے کا وعدہ کیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔